جو کچھ بھی ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارا نفس کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی صحبت اور جس طرح کے ماحول کو ہم اپنے اختیار اور اپنی پسند سے جہاں پہ رہنا قبول کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی وہ ماحول جس کو ہم نے اپنے شوق، اپنی پسند اور اپنے اختیار سے جہاں پر رہنا قبول کیا ہے، وہ بھی ہمارے نفس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے اس میں سب سے ٹھوس چیز جو ہمارے اندر جاتی ہے وہ غذا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر ہم ایئر اپنے اندر لے کے جاتے ہیں نا، ہوا، ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے اندر جاتی ہے۔ تو جس طرح کے ہم آب و ہوا میں ہوتے ہیں تو ہمارے نفس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے کانوں میں بہت سی آوازیں جاتی ہیں، شور جاتا ہے، یا خاموشی کا ہمیں تجربہ ہوتا ہے، تو یہ سب ہمارے، یعنی اس جگہ کا نوائز لیول کیسا ہے، یا اس جگہ پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کتنی خوبصورت ہو رہی ہے، کتنی پاکیزہ ہو رہی ہے، کتنی اس میں محبت اور کتنا اس میں یقین کا ایلیمنٹ ہے، تو یہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس میں کتنی نفرت ہے اور کتنی حقارت ہے اور کتنی بے یقینی ہے اور کتنی کنفیوژن ہے، یہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر جا رہا ہے، یہ ہمارے شعور کے اندر جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے، ہم سن رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے، ہم پی رہے ہیں کچھ تو وہ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں کچھ تو وہ بھی ہمارے اندر جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے اندر جا رہا ہے، یعنی ہمارے اندر جا رہا ہے اور ہمارے نفس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہمارے نفس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ سننے کے نتیجے میں ہمارے شعور کے اندر جائے، چاہے وہ دیکھنے کے نتیجے میں ہمارے ذہن کی اندر اس کی تصویر بن رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آئی کانٹیکٹ سے، کعبے کو دیکھنے سے جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ خیر پر مبنی ہے۔ تو یا کسی ایسے انسان کو جو نیک انسان ہے، مخلص ہے، محبت کرنے والا انسان ہے، ہمارے والدین ہیں، ان کو دیکھنے سے جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے اس سے ایک خیر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم ایون جو ہم اسمیل کرتے ہیں، یعنی جو ہماری سینس آف اسمیل ہے، وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اچھی خوشبو ہمارے نفس پر خوشگوار اثرات پیدا کرتی ہے۔ تو اصولی بات جو میں نے عرض کی نفس سے متعلق، جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر میں نے دو باتیں اور کی کہ جو کچھ ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، مطلب جو کچھ ہمارے اختیار سے ہوتا ہے وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا تو آپ کے نفس پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ آپ نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ آپ کے نفس پر اس کا اثر پیدا ہوگا۔ اور جس طرح کے ماحول میں ہم رہنا پسند کرتے ہیں وہ بھی ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے اس میں ایک بہت ٹھوس چیز ہے غذا۔ اور یہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتا ہے، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، ذہن میں آ رہا ہے، بلکہ وہ نظم ہے، اس کا نام ہے شاہین، غالباً یہی نام ہے، اور چھوٹی سی نظم ہے، 4 اشعار ہوں گے اس میں میرا خیال ہے۔ اور اس کا جو پہلا شعر ہے، کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، یعنی کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ اور شاہین جو ہے وہ اقبال کا آئیڈیل سیلف، یعنی انسان کو آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے، اس کا سمبل اقبال کے پورے فکری نظام میں شاہین ہے۔ یعنی وہ شاہین کے تھرو وہ کچھ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں جو کہ ایک آئیڈیل سیلف کو، یا خدا کے انسان مطلوب کو، یا مرد مومن کو، یا
سب سے بہترین انسان کو یا مسلمان کو آئیڈیلی کرنا چاہیے تو وہ شاہین کے تھرو وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. شاہین جو ہے وہ اپنے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. یعنی میں نے ایسی سوسائٹی سے یا میں نے ایسی دنیا سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے جہاں لوگوں کا تصور رزق صرف اور صرف کھانے پینے تک محدود ہے. یعنی صرف جو ایڈیبل چیزیں ہیں ان کو وہ رزق سمجھتے ہیں، رزق کا جو وسیع تر مفہوم ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں. یعنی جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، یعنی کھانے پینے کی چیز، اسی کو بس رزق سمجھتے ہیں. یہ جو تصور رزق ہے، جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے وہ ایک طرح کا رزق ہے. مطلب جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے اور کوئی خیر پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے اور وہ ہمارے لیے رزق کی قدر جا رکھتا ہے.